نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 35 اور 36۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمانہ، اذا کلتم، جب تم ناپ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھے ترازو سے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تأویلا، اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، اچھا ہے اس کا انجام۔ وَلَا تَخْفُ، اور پیچھے نہ پڑ، ما لیس لک بہ علم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور پیچھے نہ پڑو کہ نہیں ہے تجھے اس کا علم۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک، ہر ایک سے، کان عنہ مسئولا، اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ مذکورہ آیتوں میں پہلا حکم یہ ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، پورا ناپ دو جب آپ ناپ کرنے لگے ہو، یا جب ناپ کرنے دو تو ترازو سیدھے رکھو، سیدھے ترازو سے ناپ اور تول کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بحر محیط میں ہے کہ آیت مذکورہ میں ناپ تول کرنے کی ذمہ داری بائع، دکاندار، یعنی بیچنے والے پر ڈالی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپنا اور تولنا یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے، دکاندار کی ذمہ داری ہے، جس کو بائع کہتے ہیں عربی میں۔ لہذا پورا ناپ تول ایک دکاندار کے فرض منصبی اور ذمہ داری میں داخل ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ناپ تول میں کسی قسم کی کوتاہی، کمی، اور اس میں ترازو سیدھا رکھ کے کمی کوتاہی نہ کرے، اور یہ ہلاکت کی سبب بنتی ہے، بربادی کے سبب بنتی ہے۔ اور سورہ مطففین پارہ عامہ میں مستقل ایک سورت نازل ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ہلاکت ہے ان کے لیے
اور اس وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہوئی تھی، تباہ ہوئی تھی، برباد ہوئی تھی۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ذالک خیر و احسن تأویلا، صحیح طریقے سے، درست طریقے سے، برابر طریقے سے ناپ تول کرنے میں خیر ہے، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا، صحیح طریقے سے، سیدھی ترازو سے، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنا ذات کے حوالے سے بھی اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ کوئی شریف النفس انسان نہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور نہ کوئی شریف النفس انسان ناپ تول میں کمی کو اچھا سمجھتا ہے اور نہ اچھا سمجھ سکتا ہے۔ انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، حصول ثواب کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، کیونکہ جو التاجر الامین ہے، امانت دار تاجر ہے، وہ قیامت کے دن مع الانبیاء، مع النبیین و صدیقین و شہداء ہوں گے۔ امانت دار تاجر کا جو حشر ہے وہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگی، صدیقین کے ساتھ ہوگی، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوشبختی ہے۔ دنیا میں بھی لوگ اسے ایک منصف تاجر سمجھتے ہیں، دنیا میں لوگ اسے ایک امین تاجر سے یاد کرتے ہیں، لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کاروبار بھی اچھا چلے گا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ تنبیہ ہے اس بات کی کہ جس بات کا علم نہ ہو، پتہ نہیں ہے آپ کو، تو اس کے پیچھے مت پڑو۔ معاشرت، سماج اور سوسائٹی کی جامع اور بہترین اصول بتلا دی، جو بہت سارے اعمال کو، اقوال کو، کردار کو شامل اور متناول ہے۔ معاشرے میں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے، جو لوگوں کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ابروزی کرتے ہیں، اس مختصر اور جامع جملہ میں اس کی ممانعت کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں غلط اقوال، جھوٹی موضوعی روایات، اٹکل سنی سنائی باتیں، تہمت، الزامات، اتہامات وغیرہ وغیرہ، جو دنیاوی اعتبار سے عداوت اور دشمنی کے سبب بنتی ہے، دینی اعتبار سے گمراہی کے سبب بنتی ہے، اخروی اعتبار سے تباہی کے سبب بنتی ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت ہے ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس میں افواہ، پروپیگنڈا، میڈیا ٹرائل، وہ سب چیزیں شامل ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا منع ہے، کذب ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء، یہ حواس یوں نہیں دی ہے کہ ان کو جیسے چاہو، جہاں چاہو استعمال کرو۔ اس کے استعمال کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان کے اعمال بھی بتلائے ہیں۔
قوت سماعت یہ تحصیل علم کا آلہ ہے، سبب ہے، اسباب العلم میں سے ہے، حق سننے کا ذریعہ ہے۔ اس کو جہالت کے لیے استعمال مت کرو، اس کو ناحق اور باطل کے لیے استعمال مت کرو۔ قوت بصارت اسباب العلم میں سے ہے، علم کا سبب ہے، حق دیکھنے کے لیے اللہ نے دی ہے، باطل کے لیے اس کو استعمال مت کرو، جہالت کے لیے اس کو استعمال نہ کرو۔ نظر کا خیال رکھو، غلط نظر کا انجام غلط ہوتا ہے، انجام پر نظر رکھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق کان، آنکھ اور دل استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے چیزوں کی ضامن بن جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ کا حکم بھی ہے۔ جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو، اسے ادا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَالْحَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ، اپنے آنکھوں کی نظریں نیچے رکھو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنے ہاتھ بیجا استعمال سے روکو، زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان مت دو۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور والفؤاد، دل بتایا، فؤاد دل کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، زندگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور سورہ ملک میں ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان پیدا کی، آنکھیں بنائی، دل عطا کی، اسی لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اب اگر آپ دل غیر شرعی امور میں استعمال کرو گے، گناہوں کی تدابیر میں استعمال کرو گے، تو یقیناً آپ غلط کر رہے ہیں۔ تفسیر مظہری میں، تفسیر قرطبی میں اور دیگر مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس چیز کا تمہیں تحقیق اور علم نہیں ہے اس پر عمل نہ کرو۔ اور اس کے متصل فرمایا کہ کان ان السمع والبصر والفؤاد، مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بلا تحقیق کسی پر الزام لگایا، بلا تحقیق کسی بات پر عمل کیا، پس اگر وہ ایسی چیز سے متعلق ہو جو کان سے سنی ہو تو کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہو تو آنکھ سے دیکھا جائے، سوال کیا جائے گا، دل سے سمجھنے کی چیز ہو تو دل سے سوال ہوگا، بس پرس ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ الزامات لگانے والا شخص اپنے دل میں جمائے ہوئے خیال میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ تو بروز قیامت فیصلہ ہوگا۔ بروز قیامت اس کے اعضاء اس کے خلاف خود گواہی دیں گے۔ اور سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہاں پر تو زبان پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ تو پھر آیات مذکورہ میں کان، آنکھ اور دل کی تخصیص شاید اسی بنا پر کی گئی
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حواس جو دی ہے، دل، شعور، ادراک کے لیے اس لیے بخشا ہے کہ جو خیال یا عقیدہ دل میں آ جائے، ان حواس کو ادراک کے ذریعے سے جانچنے کی کوشش کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس پر عمل کرو۔ اگر غلط ہے تو باز رہو، گریز کرو، پرہیز کرو۔ کیا کہا؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص حواس خمسہ، دل اور دماغ جو ہے وہ الزامات، اتہامات بلا تحقیق باتوں میں استعمال کرے، بلا تحقیق باتوں کی پیروی کرے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی بروز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور مذکورہ آیات میں فرمایا کل اولئک عنہ مسئولا، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہرحال دعا کرنا چاہیے، اور آج کل کی فتنوں کے دور میں خصوصاً یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی۔ یا رب العالمین، میں آپ سے اپنے کانوں، اپنے آنکھوں، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنی منی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کرنا چاہیے، یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا رب العالمین مجھے فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔